فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آج کے اس مبارک رات میں کہ جس رات اللہ کے محبوب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اسی رات کوئی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ویسے تو زندگی میں جب بھی موقع ملے، وقت ملے، اور اگر وقت نہ ملے تو وقت نکال کر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا ہی چاہیے۔ لیکن آج کی جو شب ہے، اس شب زندگی اور سال میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ حدیثیں بھی سنتے ہیں علماء سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اللہ ایک درود کے عوض اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو دن میں روزانہ 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ درود پڑھنے میں انسان کو 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ حضور فرماتے کہ جو زندگی پر دن میں صرف 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے قیامت کے دن میں اسے ڈھونڈ کر اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے کی یہ فضیلت، اور پھر کوئی زیادہ عاشق پڑھتا ہے تو خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو زندگی میں روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا، روزانہ 1000 مرتبہ، حالانکہ 1000 مرتبہ درود پڑھنے میں بھی دیر نہیں لگتی، اور بہت سے اللہ کے بندے پڑھتے بھی ہیں، بندیاں پڑھتی بھی ہیں۔ حضور فرماتے کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، جب وہ مر جائے گا تو اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے اسے معاف فرما دیا۔ اس کی پیشانی پر مغفور لکھ دیا جائے گا کہ یہ بخشایا ہوا بندہ ہے، اس سے کوئی حساب و کتاب نہ لیا جائے۔ تو حضور کی ذات پر یاد رکھ کے درود پڑھنے سے حضور کی محبت بڑھتی ہے، حضور کا قرب بڑھتا ہے، فیض ملتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، مختلف فضیلتیں آپ علماء سے پورا سال سنتے ہیں، اور ہر سال ہر محفل میں علماء بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے آج بالخصوص اس لیے بتائی کہ آج یہ مبارک رات ہے، تو ہم ایسا نہ، ہم کیا کرتے ہیں بڑی راتوں میں بھی محفلیں ختم کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ آج تو بڑا ذکر کیا، بال شریف کی زیارت کی، دعائیں کی، چلو کام ہو گیا۔ نہیں، گھر جانے کے بعد بھی کچھ وقت نکال کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کریں۔ تو پڑھیں پھر سے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، خطبہ کی بات زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ مختصر کروں گا، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور یہ محفل ہم سب کے لیے حضور کی ملاد کے صدقے بخشش کا ذریعہ بنا ہے۔ خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی بڑی مشہور ہے، اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں شہر مکہ کی قسم کھائی، جس طرح والعصر کہ اس میں اللہ نے حضور کے زمانے کی قسم کھائی کہ محبوب میں اس زمانے کی قسم کھاتا ہوں جس زمانے میں آپ دنیا میں تشریف لائے، جو آپ کا زمانہ ہے۔ اس طرح اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے،
ہم ہاتھ جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اس شہر کی قسم کس لیے کھاتا ہے؟ اس لیے تو نے قرآن میں اپنے کلام میں اس شہر کی قسم کھائی کیونکہ اس شہر میں تیرا گھر خانہ کعبہ موجود ہے۔ غیر سے صدا آتی ہے نہیں میں نے اس لیے نہیں کھائی۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا تو اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اس شہر میں خانہ کعبہ پر وہ پتھر لگا ہوا ہے جسے لوگ حجر اسود اور جنت کا پتھر کہتے ہیں، اس جنتی پتھر کی نسبت کی وجہ سے تو اس شہر کی قسم قرآن میں اٹھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، اے مولا تو اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کم و بیش تیرے 70 انبیاء دفن کیے گئے ہیں۔ جو حتیم کعبہ ہے، جو متحف ہے، اس متحف میں 70 سے زیادہ انبیاء اکرام کو دفن کیا ہوا ہے۔ ان نبیوں کی قبروں کی وجہ سے تو اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے؟ خدا فرماتا ہے نہیں، اس لیے بھی نہیں اٹھاتا۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا تو اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس شہر میں صفا اور مروہ ہے۔ قرآن میں تیرا فرمان ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ان نشانیوں کی وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، اے خدا تو پھر تو اس لیے شہر کی قسم اٹھاتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس میں حضرت ہاجرہ کبھی ادھر چکر لگاتی تھی کبھی ادھر چکر لگاتی تھی، تیری بنتی ہاجرہ کی نسبت کی وجہ سے تو اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے؟ خدا فرماتا ہے نہیں، اس لیے بھی نہیں اٹھاتا۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا نہ تو خانہ کعبہ کی وجہ سے، نہ حجر اسود کی وجہ سے، نہ نبیوں کی قبروں کی وجہ سے، نہ صفا مروہ کی وجہ سے، نہ حضرت ہاجرہ کی نسبت کی وجہ سے تو اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ مولا تو ہی بتا تو کس نسبت کی وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس شہر کی مٹی نے میرے محبوب کے قدموں کو چوما ہے، اس لیے میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو اس شہر میں آیا، میں نے اس لیے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ یہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے محبوب کا۔ ذرا ڈھونڈ کر لائیں آپ کسی کو کہ اللہ نے شہر کی قسم صرف اس لیے اس کے لیے اٹھائی ہو کہ اس شہر میں اس کے قدم لگے ہو۔ آپ سوچیں اس مٹی کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہو جاتی ہے جس مٹی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شانیں، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے لیکن حضور کے اوصاف اور حضور کی تعریفیں اور حضور کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ہم زندگی بس ہر مرتبہ آپ سنیں گے آپ کو ایک نئی چیز نظر آئے گی۔ آپ علماء سے، مشائخ سے، اپنے استاذوں سے سنتے رہتے ہیں لیکن ہر مرتبہ آپ کو آپ کی سنی ہوئی حدیث میں بھی آپ کو ایک نیا لطف اور نیا انداز محسوس ہو۔ وجہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ آئے نا ان کا تذکرہ بڑا ہوا، ان کی شانیں بڑی ہوئی، ان کا ذکر بڑا کیا گیا، لیکن ہر عروج کے بعد ایک زوال آتا ہے، ہر بلندی کے بعد ایک زوال آتا ہے۔ ہر انسان کا لائف میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ اسے بڑا کمال اور بڑا منصب نصیب ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ اس کا منصب ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، اس کا مرتبہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اپنے محبوب کے بارے میں خدا فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب جتنے آئے انہیں مقام ملے، مقام ختم ہوتے گئے، لیکن ہم نے تیری شان یہ رکھی ہے جیسے جیسے وقت اور زمانہ گزرتا جائے گا تیرا مقام و مرتبہ بڑھتا جائے گا، تیری شانیں بڑھتی جائے گی۔ آپ دیکھیں نا، اس لیے میں نے بتایا کہ آپ سنی ہوئی حدیث سنیں گے یا کسی سنی ہوئی آیت کی تفسیر پھر سے سنیں گے تو علماء اور مشائخ اس میں سے بھی حضور کی نئی شان نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے نا مختصر وقت میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بڑا پیارا ٹاپک ہے، حالانکہ اکثر میں اصلاحی گفتگو کرتا ہوں
اور کوشش کرتا ہوں کچھ وقت میں بھی، جب 10 منٹ کا بیان ہو یا 50 منٹ کا، کہ ہمیں کچھ سیکھنے ملے. لیکن یہ جو راتیں آتی ہیں اس میں اصلاح عقائد پر گفتگو کرنا زیادہ ضروری ہے. ہمارے عقیدوں کی، ہمارے ایمان کی اصلاح کرنی ضروری ہے. اس لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے اور انسان موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر یوٹیوب پر کسی بھی انانے فلانے کو سن کر اپنی عقیدت، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھتا ہے. اس لیے اس موضوع کو چنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو کیا اختیار اور کیا پاور عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مالک بنایا ہے. حضور اگر مالک بھی ہے تو اللہ کی عطا سے. ایسا پاور اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ آپ نے جو 11 راتیں جو بیانات سنے حضور کی سیرت پر، اسی میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اپنے جھولے میں ہیں. اپنے جھولے سے حضور بچپنے کے عالم میں 1 سال کی عمر ہے. لوگ ہمارے بچے کھلونے سے کھیلتے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم چھوٹے کھلونے ٹوائز وغیرہ عطا کرتے اس سے کھیلتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کا کھلونا یہ بنایا تھا کہ حضور جھولے سے انگلی ہلاتے، جس طرف انگلی جاتی چاند اس طرف چلا جایا کرتا. یہ حضور کا پاور. سوچیں کہ جس کے اشارے میں یہ پاور اور طاقت ہے، سوچیں اس محبوب کے جسم میں اللہ نے کیا طاقت اور پاور عطا فرمایا ہو. مختلف پاور اللہ نے اپنے محبوب. چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. آپ پتھروں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو پتھر بولنے لگ جاتے ہیں. یہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے تھے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، بڑی مشہور اور صحاح ستہ کی حدیث ہے. آپ یاد بھی رکھیں اور آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات کل عطا فرمایا تھا. حضور کو یہ پاور عطا فرمایا تھا، حضور جسے چاہے فرض کر سکتے ہیں، حضور جس چیز کو چاہے واجب کر سکتے ہیں، حضور جس چیز کو چاہے مستحب اور مباح کر سکتے ہیں، اور حضور جس حرام چیز کو چاہے جائز کر سکتے ہیں. یہ بھی پاور عطا فرمایا تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بھی پاور عطا فرمایا تھا کہ حضور چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، حضور چاہے تو چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں. ہر طرح کا پاور اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا. سنیں بڑی پیاری حدیث ہے. ایک صحابی رسول آئے، رمضان کا مہینہ تھا، اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلک تو، میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا یا رسول اللہ. رمضان کا مہینہ ہے، دن چل رہا تھا، روزوں کا وقت تھا. عرض کیا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا ہوا تیرے ساتھ معاملہ کہ جو تو اتنا پریشان ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا. حضور نے فرمایا کس طرح. عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے قریب آ گیا، میں نے اس سے قربت کر لی. حالانکہ چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، بتائیں میں کیا کروں. اب حضور وہاں اسلامی مسئلہ بتا رہے ہیں جو میں سے ہر کوئی اکثر جانتے ہیں، علماء سے پوچھتے، رابطہ کرتے ہیں، علماء بتاتے ہیں. حضور نے فرمایا تو نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو اب ایک کام کر، اس روزے کے بدلے غلام آزاد کر. اس زمانے میں غلام کا سلسلہ تھا، دور تھا، اب یہ حکم رہا نہیں. تو حضور نے ان سے فرمایا غلام آزاد کر. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو غلام ہے نہیں. اب دوسرا آپشن قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو حضور نے فرمایا پھر 2 مہینے کے رمضان کے بعد لگاتار روزے رکھنا. 60 روزے تجھے لگاتار رکھنے پڑیں گے ایک روزے کے بدلے. عرض کی یا رسول اللہ ایک روزہ مجھ سے رکھا نہیں گیا، 60 روزے میں کیسے رکھوں گا. اگر مجھ سے 60 روزے رکھے جاتے تو میں ایک روزہ کیسے توڑتا. حضور نے فرمایا کہ جب تو 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو پھر ایک کام کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر ہم جان بوجھ کر روزہ توڑتے ہیں تو یا تو ہمیں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے یا پھر اس کی جگہ پر 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو خود غریب ہوں، میرے گھر میں لالے پڑے ہوئے کھانے پینے کے، میں کیسے کھانا کھلاؤں گا 60 لوگوں کو. اب دیکھیں میرے نبی کا اختیار، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اسلامی شریعت ہے اور قیامت تک یہی حکم ہے. غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب روزے کے بدلے غلام آزاد نہیں کر سکتے. قیامت تک کا مسئلہ یہی ہے کہ جان بوجھ کر ایک بھی روزہ چھوڑا تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے
یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، لیکن اللہ نے محبوب کو اختیار دیا ہے، جس مسئلے کو جس طرف چاہے اس کا محبوب موڑ سکتا ہے۔ عرض کی صحابی نے، یا رسول اللہ نہ تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، نہ تو میں 60 روزے رکھ سکتا ہوں، نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ صحابی تھوڑی دیر حضور کے پاس بیٹھے، وہ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ حضور نے اس ہدیے کو لیا، وہ کھجوریں اس صحابی کو دی اور فرمایا جا تیرے روزے کے کفارے کے عوض یہ کھجوریں مدینے کے غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کر دے۔ وہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب جو ہے اسے دینی ہے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی حضور مسکرائے، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ صحابہ کہتے ہم نے حضور کے دانت شریف کو دیکھا، حضور نے مسکرا کر فرمایا جا پھر تو اور تیرے گھر والے یہ کھجوریں کھا لے، یہی تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے حضور کا پاور۔ حالانکہ یہ کسی عالم کسی مفتی کے لیے جائز نہیں، یہ صرف حضور کا خاصہ تھا۔ حضور نے اس مسئلے کو بدل دیا کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ پاور اور اختیار عطا فرمایا ہے کہ حضور نے یہ مسئلہ کہ جا تو غریب ہے تیرا کفارہ بھی میں دیتا ہوں، یہ کفارے کی کھجوریں بھی تو کھا لے۔ حالانکہ ہم اگر کفارہ دیں گے تو ہمیں 60 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو پاور عطا فرمایا۔ بلکہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک شخص کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہے، لیکن میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ اگر آپ یہ شرط منظور کرتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آج اگر کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر، کسی کے پاس بھی جا کر کوئی یہ کہے تو نمازیں کم کرنے کی بات تو دور، کوئی عالم یا کوئی مفتی نماز سے ایک سجدہ بھی کم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے۔ وہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، 5 نہیں۔ حضور مسکرائے فرمایا چل ٹھیک ہے تو 2 نمازیں ہی پڑھ لینا، آجا اسلام میں داخل ہو جا۔ وہ صحابی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلم اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب علماء فرماتے آپ سنیں اس حدیث کا مطلب، حالانکہ وہ صحابی نے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ صحابی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن مفتیان اکرام اور محدثین نے اس بات پر گفتگو اور مناظرہ کیا کہ اگرچہ وہ صحابی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کی 5 وقت کی نماز فرض مانی جائے گی یا نہیں؟ تو مفتیان اکرام کا مفتہ بھی فتویٰ یہ نکلا کہ حضور نے انہیں 3 نمازیں معاف کر دی تھی، اس لیے 2 نمازیں ان کی فرض مانی جائے گی اور زندگی پر جو دوسری 3 نمازیں انہوں نے پڑھی وہ نفل شمار کی جائے گی، نفل شمار کی جائے گی۔ یہ حضور کا پاور کہ حضور نے انہیں معاف کر دی، اگر وہ نہ پڑھتے تو بھی گنہگار نہ ہوتے، پڑھی اللہ انہیں نفل کا ثواب عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ان پر باقی 3 نمازیں فرض ہی نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے انہیں معاف فرما دی تھی۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو پاور عطا فرمایا۔ آپ سوچیں کتنا پاور، یہ تو حضور کی ظاہری حیات میں اللہ نے اپنے محبوب کو پاور عطا فرمایا۔ ہمارا تو عقیدہ اور ایمان یہ ہے، اگر آپ کا بھی عقیدہ اور ایمان ہے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ ہمارا عقیدہ تو عقیدہ اور ایمان آج بھی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان کے مزار میں بھی اس سے بڑھ کر پاور عطا فرمایا ہے، اور بزرگان دین کے واقعات اس پر شاہد ہیں، اس پر دلیلیں ہیں کہ بزرگان دین کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک سے بھی اپنے پاور کے ذریعے اپنے غلاموں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک یمنی عاشق، یہ میں واقعہ اس وقت کا پیش کر رہا ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ایک یمن سے قافلہ آیا حضور کے عاشقوں کا، حضور کے روزے پر حاضری دینے کے لیے خانہ کعبہ گئے، عمرہ وغیرہ کیا اور پھر وہاں سے مدینہ منورہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینے کے لیے۔ یہ بڑی پیاری اور لطیف بات ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے پہلی بار سنیں گے۔ وہ قافلہ جب آیا نا، اس قافلے میں ایک عاشق تھا حضور کا، وہ حضور کے روزے پر گیا، اس نے جو سلامی پیش کرنی تھی، جو ہدیے پیش کرنے تھے پیش کیے۔ پورے قافلے نے جتنے دن رکنے کا پلان بنایا تھا
اتنے دن وہ مدینہ منورہ میں رکے، پھر آخری سلام پیش کر کے مدینے سے مکے کی طرف اور مکے سے حاضر ہو کر پھر اپنے یمن اپنے شہر کی طرف جانے کے لیے وہ قافلہ روا دوا ہوا۔ اب جیسے مدینے سے ایک قافلہ نکلا، ابھی یہ قافلہ مقام میں ذوالحلیفہ پہ پہنچا تھا کہ اچانک اس یمنی عاشق کو یاد آیا کہ جب میں اپنے شہر یمن سے نکلا تھا تو حضور کے ایک عاشق نے مجھے یہ کہا تھا کہ تو حضور کے روزے پر جائے تو میرا سلام پیش کر دینا، لیکن میں تو سلام پیش کرنا بھول گیا، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں اس کا سلام امانت کے طور پر لایا تھا، اب وہ امانت مجھے حضور کے روزے پر پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ حضور کا چاہنے والا تھا۔ اس یمنی عاشق نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں پر پڑاؤ ڈالیں، رک جائیں، میری ایک امانت ہے، میں حضور کے روزے پر اس امانت کو پیش کر کے آتا ہوں، پھر ہم ساتھ میں مکہ کی طرف جائیں گے۔ قافلے والوں نے کہا ان کی بات بھی صحیح تھی کہ تو جائے گا، کب آئے گا، ہم اتنی دیر تک تیرا انتظار نہیں کر سکتے، ہم تو قافلہ لے کر نکل جائیں گے۔ وہ چلا گیا، اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر پہنچا، اس نے وعدے کے مطابق اپنے دوست سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں حضور کے در پر تیرا سلام پیش کر دوں گا، حضور کو سلام پیش کیا، ورد و وظائف پڑھے، اور پھر حضور کے روزے مبارک سے باہر آیا تو اسے اس قافلے کا ایک شخص ملا اور اس نے اس سے کہا کہ اب جا، قافلہ تو نکل چکا ہے، اب تو اگر جائے گا تو پریشان ہوگا، تو قافلے کو نہیں پکڑ سکتا۔ وہ مایوس ہو گیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، مسجد نبوی میں نماز ورد و وظائف میں بیزی ہو گیا۔ اچانک اس کی آنکھ مسجد نبوی میں ہی لگ گئی، مسجد نبوی میں وظائف پڑھتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے سو گیا، جیسے اس کی آنکھ کھلی اس کا نصیبہ بیدار ہو گیا۔ خواب میں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، حضور خواب میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کے قدم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ 3 مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے۔ حضور نے فرمایا یا ابو الوفا، اے وفا پورے کرنے والے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا ٹائٹل ابو الوفا نہیں، میرا ٹائٹل ابو عباس ہے۔ حضور نے فرمایا یا ابو الوفا، تیرا جو بھی ٹائٹل ہو، تیرا جو بھی نام ہو، لیکن تو نے وعدہ پورا کیا، امانت میں خیانت نہیں کی، اس لیے آج سے میں تجھے ابو الوفا کا لقب عطا فرماتا ہوں۔ تو نے وفا کر دی، امانت میں خیانت نہ کی، تو وفا پوری کرنے کے لیے تکلیفیں برداشت کر کے اپنے دوست کی امانت مجھ تک پہنچانے آیا، اس لیے تجھے ابو الوفا کا لقب عطا کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ کہنے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور ہاتھ میری طرف بڑھا کر مجھے اٹھایا اور مجھے اٹھا کر مسجد نبوی سے ڈائریکٹ حضور نے مجھے مکہ مکرمہ میں رکھ دیا۔ مکہ مکرمہ میں ابھی بہت سے لوگوں کے دل میں جن کے عقیدوں میں ضعف اور کمزوری ہوتی ہے، خیال آتا ہوگا کہ ایسے اٹھا کر حضور مدینے سے مکہ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے حضور صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، صحابہ نے دیکھا، نماز مکمل ہوئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا جو آج ہم نے دیکھا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے نماز کے درمیان دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ بلند کر رہے تھے، آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور فرماتے ہیں میں نماز کے درمیان میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا یہاں تک کہ میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا، میں نے جنت میں گوشہ دیکھا انگور کا، میں اس کو توڑنے والا تھا۔ اے میرے صحابیوں اگر میں اس گوشے کو توڑ کر آتا تم کھاتے رہتے، تم ختم ہو جاتے، لیکن وہ گوشہ ختم نہ ہوتا۔ جنت کتنی دور ہے پتہ ہے ہم سے؟ ہماری زمین سے لے کر پہلے آسمان کی جو مسافت ہے وہ 5000 سال کی مسافت، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی جو مسافت ہے وہ 5000 کی، دوسرے سے تیسرے آسمان کی مسافت 5000 سال کی۔ اگر بظاہر جو میں آپ کو ڈسٹینس بتا رہا ہوں زمین سے لے کر جنت کی کم سے کم 35000 سال سے زیادہ کا سفر ہے جنت تک کا، زمین سے جنت تک کا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا ختم قادریہ پڑھتے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا،
یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائے، ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا حبیب الالہ خذ بیدی، اے اللہ کے محبوب میرا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ یہ ختم قاضیہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب بھی جانے تو لطف آئے گا۔ مطلب ہوتا ہے یا حبیب الالہ خذ بیدی، یا رسول اللہ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، مالی عجزی سوا کا مستندی، میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، آپ میرے ہاتھ کو پکڑ لیجئے۔ لوگ شک کرتے ہیں کیسے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ جو محبوب 35,000 سال سے زیادہ کی جو مسافت پر جنت ہے، مدینے میں کھڑے رہ کر جو محبوب اس جنت تک اپنا ہاتھ پہنچا سکتے ہیں، وہ محبوب لساکا سے پکارنے والوں کا ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں، اور وہ محبوب نبی پاک اٹھا کر اپنے غلام کو مدینے سے اٹھا کر مکہ میں بھی داخل فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی قبر انور میں بھی اپنے محبوب کو یہ پاور، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ غلام کو اٹھا کر مدینے سے اٹھا کر مکہ پہنچا دیتے ہیں۔ وہ صحابی خود، وہ یمنی عاشق خود بتاتا ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی نا، جب میں ورد وظائف پڑھ رہا تھا تو میں مسجد نبوی میں تھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا۔ اور کہتے ہیں 8 دن تک میں نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا، میرا قافلہ مجھے چھوڑ کر کئی دن پہلے مجھ سے نکل چکا تھا، میں 8 دن مکے میں ٹھہرا، جو قافلہ مجھ سے پہلے نکلا تھا وہ میرے 8 دن بعد مکہ پہنچا، میں ان سے 8 دن پہلے مکہ پہنچ گیا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو پاور عطا فرمایا۔ بلکہ ایک بہت بڑے امام جن کا نام ہے امام سعد الدین تفتازانی، آپ لوگ واقف بھی ہوں گے ان سے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے منطقی اور بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے۔ علماء کو ان کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، اس لیے کہ درس نظامی عالم کلاس کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا، ان میں بہت سی جو ٹف کتابیں، بڑی مشکل کتابیں جو ہیں، یہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور اتنی مشکل کتابیں ہیں ان کی کہ آج بھی علماء جب پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو علماء کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اتنی مشکل کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے علماء اس کی شروحات لکھتے ہیں، پھر اس شرح کو سمجھنے کے لیے اس کی شرح لکھنی پڑتی ہے۔ اتنی مشکل کتابیں آپ نے لکھی، اور اللہ نے ایسا آپ کو علم، نالج اور کمال اور مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی۔ یہ امام سعد الدین تفتازانی، ان کا حال کیا تھا پتہ ہے؟ ابھی ہم انہیں امام کہتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اور علماء تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں کہ جو کچھ علم ملتا ہے ان بزرگوں کی کتابوں کے صدقے ملتا ہے۔ اور آج بھی ملک شام میں ان کی کتابیں سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہیں۔ بڑے اللہ کے نیک بزرگ اور بہت علم والے شخصیت تھے۔ یہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کا جو زمانہ ہے آج سے 700 سال پہلے آپ کا زمانہ تھا، یعنی حضور کے پردہ فرما جانے کے 700 سال بعد امام سعد الدین تفتازانی اس دنیا میں آئے، اور پہلے یہ کوئی امام عالم نہیں تھے۔ امام سعد الدین تفتازانی کا حال یہ تھا کہ آپ دارالعلوم میں عالم بننے کے لیے گئے، اور آپ کے جو استاد تھے ان کا نام تھا قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، آپ کے استاد تھے۔ اور حضرت امام سعد الدین تفتازانی اتنے کند ذہن تھے، آپ کا میموری پاور اتنا خراب تھا کہ آپ کے استاد ہر وقت آپ کو ڈانٹتے رہتے، کبھی آپ آگے بیٹھے ہوتے تو آپ کو ڈانٹ کر پیچھے بھیج دیتے کہ چل تو میرا دماغ خراب کر دے گا، سبق یاد کر کے آتا نہیں ہے، کچھ دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے۔ اور جیسے ہم کبھی مثال دینی ہوتی ہے نا گدھے کی، کہ گدھے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے استاد آپ کی مثال دیا کرتے تھے کہ تو سعد الدین کے جیسا ہو گیا، آپ کا نام مسعود تھا۔ حضرت امام سعد الدین اتنے کند ذہن، آپ کا دماغ ہی کام نہیں کرتا تھا، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا، نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا، کچھ نہیں، لیکن آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ بڑا تھا، بڑی محبت، بڑی محنت کرتے تھے، بڑا شوق رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ رات کو امام سعد الدین تفتازانی اپنا سبق یاد کر رہے تھے، کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب میں 3-4 مرتبہ سبق پڑھا، پھر کتاب بند کر کے اسے میمورائز کرنے گئے، یاد ہی نہیں ہو رہا۔ ہمیں بھی کبھی کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو ہم بھی پریشان، ان کا تو ہمیشہ کا حال یہ تھا، روزانہ استاد کی ڈانٹ کھانی، آپ کے کلاس فیل ہوتے، وہ آپ کا مذاق بناتے تھے، نہ آپ کو کچھ سمجھ میں آتا تھا، نہ پتہ چلتا تھا،
شوق بڑا تھا، جب آپ نے سبق کتاب بند کی، سبق یاد نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا۔